بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں کو سلام. اور میرا نام محمد عامر کھوسو ہے اور آج ہماری پہلی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جنرل انتخابات 2023 یا 2024. پہلی بات تو آج ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جی کیا 2023 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا پھر جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں گے، تو کیا جنوری کے آخری ہفتے میں واقعی میں انتخابات ممکن ہیں اور ہوں گے یا نہیں. اور تیسری چیز جو بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ دینے کا اختیار ہے جنرل انتخابات کا ملک کے اندر. اور اس ساری ڈائنامکس کے اندر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رول بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی کیا اختیار کس کے پاس ہے. تو اگر اختیار کی بات کی جائے تو صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے آج سے آپ کو 2-3 مہینے قبل یاد ہوگا کہ ایک نوٹس جاری کیا تھا، بلکہ 2-3 مہینوں سے اور پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ پنجاب اور KPK کے اندر جنرل انتخابات کی تاریخ دیں، اور اس طرح جو ہے وہ فوراً اس پہ انتخابات کرائیں، جس کے بعد اس پر عمل نہیں ہو سکا، جس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا. سابق چیف جسٹس سابق چیف جسٹس جناب عمرتا بندیال نے یہ فیصلہ بھی دیا، مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور پنجاب کے اندر جنرل انتخابات نہیں ہوئے، کیونکہ حکومت یہ مانتی تھی کہ یہ فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے آیا، جو کہ چار ججز کا یہ فیصلہ تھا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے. اچھا، اب آ جائے جی الیکشنز ممکن ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو کب سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی جب سے حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرائے جائے، جو کہ 90 دن کا اگر ہمیں کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 6 نومبر کو جو ہے وہ 90 دن مکمل ہوتے ہیں. مگر الیکشن کمیشن نے کہا چونکہ حلقہ بندیاں کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے اور نہیں کروائے جا سکتے. تو اس لیے چونکہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو انتخابات نہیں ہو سکتے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اور صدر پاکستان نے ایک لیٹر لکھا. لیکن میں لیٹر سے پہلے مینشن کرنے سے پہلے ایک چیز بڑی مینشن کرتا چلوں کہ اگر صدر کے پہلے لیٹر کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو بعد میں اب لیٹر آیا ہے اس کو دیکھیں تو باڈی لینگویج بڑی جو ورڈنگ ہے اس میں بڑا فرق ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں صدر پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھتا ہوں، اور وہ الیکشن کمیشن اس بات کی پابند ہے کہ وہ صدر پاکستان کے اختیارات کو مانتے ہوئے انتخابات کرائے. اس کے بعد انہوں نے دوسرا خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی صوبائی حکومتوں کی اور وفاقی وزیر برائے قانون کی اور الیکشن کمیشن کی یہ رائے ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اختیار میرے پاس ہے. یہ ہم سب کی رائے ہے، مگر ہم سپریم کورٹ، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور ان سے جانیں کہ سپریم کورٹ کی کیا رائے ہے کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت سیاسی میدان سے باہر نظر آتی ہے. عمران خان ہو گئے یا شاہ محمود قریشی ہو گئے یا تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ ہو گئی، یا تو وہ روپوش ہے یا پھر وہ جیلوں کے اندر بند ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات، تو پیپلز پارٹی میں 2 قسم کی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں. پہلی بات جو پیپلز پارٹی سے سنائی دیتی ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ پنجاب کے اندر نہیں دی جا رہی. اور انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جنرل پاشا اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل فیض حمید اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار پر جو ہے وہ یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں کہ انہوں نے پری پلان کر کے 2013 اور 2018 میں ریسپیکٹبلی پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ختم کیا. یہ ایک نیریٹو ہے، یہ ایک وہ ہے. لیکن دوسرا نیریٹو آصف علی زرداری کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مفاہمت کی پالیسی پہ جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان واپس آنے کا اعلان کر رکھا ہے، مگر چونکہ جسٹس عمرتا بندیال جب جا رہے تھے تو انہوں نے آخری دن پر جو ہے وہ نیب ترامیم کے اوپر اپنا فیصلہ جاری کیا اور اس پہ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا، جس کے بعد ان تمام شخصیات کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ کیسز کھل گئے. جس کے بعد میاں شہباز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات کرنے گئی ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کیا میاں نواز شریف واقعی 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے. اگر میری رائے دیکھی جائے اور اگر میرا تجزیہ
چونکہ میں سیاست کا اور قانون کا چھوٹا سا شاگرد ہوں، تو میرے نظریے سے یا میرے نظر کے مطابق مجھے جنوری میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی حالت ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ تمام مافیاز کے اوپر جو بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح کے کرنسی کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہوں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پاکستان رینجرز اور پاکستان آرمی کی، اور بڑا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا واضح میسج دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو، خاص طور پر سندھ میں ان کے سابق وزراء کے خلاف کرپشن کے کیسز کھول کر، پھر نون لیگ کو بڑا ایک پیغام دیا جا رہا ہے، مگر نون لیگ بڑی کمفرٹ زون میں ہے، چاہے وہ پنجاب کی بات کی جائے یا پھر وفاق کی بات کی جائے۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں بلوچستان کے، ساؤتھ پنجاب کے، جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر چونکہ اصل فیصلے کرنے والے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی شمولیت جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں کرنے کے بجائے نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا، جس کی واضح مثال ہمیں راجہ ریاض کی صورت میں ملی۔ اور یہ واضح پیغام ہے کہ حالات جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے لیے ٹھیک ہے، مگر پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما مختلف نیوز چینلز پر آ کر یہ بیان دیتے رہے ہیں، اور یہ آج کل مسلسل بیان دے رہے ہیں۔ کل قمر زمان کائرہ صاحب نے آج ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بیان دیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے، اور اس بات کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مل کر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ لوکل سطح پر اپنا الائنس بنا رہے ہیں، اور وہ صوبائی سطح پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا مطالبہ یہ رکھ رہی ہے کہ اگر جے یو آئی اور پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں مل کر لوکل لیول پر الائنس کر سکتی ہیں سندھ کے اندر، تو کیوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے میں تحریک انصاف کے ساتھ الائنس نہیں بنا سکتی؟ خیر، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، مگر چونکہ اس وقت ملک کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی حلف لے چکے ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ایک بڑے دبنگ فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے یا الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹیں گے، اور یہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے ابھی کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو فیصلے کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر قاضی فائز صاحب کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ جو اصل فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ یہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مگر امید ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل صرف ملک کے اندر عام انتخابات ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔